بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ پارہ 21 سورہ لقمان رکوع 2 آیات نمبر 12-13۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام بروایت وہب ابن منبہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا بانجا تھا، اور حضرت مقاتل کی روایت میں خالزاد بھائی تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے ایک لمبا دراز عمر پایا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر کی روایت میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے اور نجاری ترکاڑی کا کام کرتے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور اسلاف اس بات پر متفق ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، فقیہ تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا نبوت اور حکمت کا، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت پر ترجیح دی اور فرمایا کہ نبوت کا منصب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن حکم قرآنی یہ ہے کہ انشکر لی۔ اب یہ جو حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ بذریعہ الہام معلوم ہوتا ہے جو اولیاء کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرماتے، لوگوں کو حکمت کی موعظت کی باتیں سناتے تھے۔ ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے لقمان علیہ السلام، آپ وہ نہیں ہے جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی باتیں بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں، دور دور تک سے لوگ آتے ہیں؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، نمبر 2 فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ لقمان علیہ السلام کو یہ جو مقام حاصل تھا، یہ چند امور کے اساس پر تھا۔ کوئی بھی مسلمان وہ اعمال اپنائے تو اس کو وہی مقام جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1، نگاہ کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزے پر قناعت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، فضول کاموں سے اجتناب کرنا اور فضول کلام سے اجتناب کرنا۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ لقمان الحکمت سے مراد کیا ہے؟ لفظ حکمت کے متعدد معانی ہے۔ عقل ہے، علم ہے، حلم ہے، بردباری ہے، اصابت رائے ہے۔ ابو حیان لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ واضح و نصیحت حاصل کرے اور لوگوں کے دلوں میں مؤثر بھی ثابت ہو، لوگ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل ہے، فہم ہے، ذہانت ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق حکمت کا معنی یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا۔ ان سب معانیوں میں کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، سب معانی اپنی اپنی جگہ پر درست ہے اور سب معانی حکمت میں داخل ہے۔ لیکن انشکر لی خود حکمت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار رہو، اور یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔
کہ نعمتوں میں اضافے کا، زیادتی کا ذریعہ بھی شکر ہے۔ کلمات حکمت میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز عقائد ہے، نظریات کی درستگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کا بلا شرکت غیر خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی تھی لقمان علیہ السلام کو الحکمت، حکمت، ان اشکر للہ، کہ شکر ادا کرو اللہ کا، وَمَن یشکر، اور جو بھی شکر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی لیے، وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین، غنی، بے نیاز، حمید، خوبی والا ہے، حمد کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اسی حال میں کہ وہ نصیحت کر رہا تھا، یا بنیّا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ ٹھہراؤ کسی کو، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔